مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کی ہر چیز بتائی ہے، جہاں تمام تر چیزیں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت کو عطا فرمائی، وہیں خلاق کائنات کا یہ فرمان عالی شان بھی سنایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، بے شک بے شک، سبحان اے میرے امتیوں تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو۔ جب بھی اللہ رب العزت کی کوئی نعمت ملے تو بھی شکریہ ادا کرو، اور کوئی نعمت اللہ رب العزت چھین لے تو بھی شکریہ ادا کرو۔ یہ انداز غلامان محمد کا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اگر میں آپ کو بھی اپنی ایک پین اٹھا کے آپ کو دے دوں، آپ اس کو رکھے رہیں ایک دن، اور اس کے بعد کل میں آپ سے وہ پین مانگ لوں، آپ رنجیدہ ہو جائیں، غصہ جائیں، ناراض ہو جائیں، تو یہ آپ کا حق نہیں بنتا، اس لیے کہ وہ پین میں نے آپ کو دی تھی، میں نے آپ سے لے لی۔ اسی طرح دنیا کی تمام تر نعمتیں وسیلہ کسی کا بھی ہو، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کوئی چیز دی ہے، اگر وہ لے رہا ہے تو ہمیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت اگر کوئی نعمت دے رہا ہے تو ہمیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ شادی کی محفل ہے، شکرانے کی محفل ہے۔ بے پناہ رحمتیں ہوں گی اس شادی میں، کہ جب کبھی بھی شکرانے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں تو یقین جانیے اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا ہی فرمان ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم کفران نعمت کرو گے، تم شکریہ ادا نہیں کرو گے تو ان عذاب ربی لشدید، بے شک اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ آپ جانتے ہیں شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی، ایک بہت بڑے عالم دین، یہ شکریہ سمجھیے اور کفران نعمت سمجھیے۔ آپ ایک مرتبہ بازار سے جا رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے وزراء، بادشاہ کے سپاہی گھوڑے پر لیس ہو کر زرق برق لباس پہنے، اچھے اچھے لباس پہنے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اللہ کے بہت برگزیدہ بندے ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن تھے انسان۔ زندگی میں کبھی بھی حرف شکایت آپ کے زبان پر نہیں آئی، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ آپ پھسلے، آپ کی زبان سے کچھ کلمات شکایت کے ادا ہو گئے، اور وہ یہ کلمات یہ تھے کہ اللہ رب العزت، میں ہوں جس نے اپنی پوری زندگی تیری تابعداری میں گزار دی، پوری زندگی عبادت میں گزار دی، نمازوں کی پابندی کی، روزوں کی پابندی کی، لوگوں کو نہیں عن المنکر کیا، اچھی بات بتائی، برائی باتوں سے ہمیشہ روکتا رہا، لیکن یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ جو بادشاہ کے وزراء ہیں، بادشاہ کے سپاہی ہیں، جو تیرا نام تک نہیں لیتے، جو تیری بات نہیں مانتے، تیرے محبوب بندے کا کلمہ نہیں پڑھتے، تیرے پیارے حبیب کا کلمہ تک نہیں پڑھتے، تو نے ان سب کو ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں، اچھے اچھے لباس عطا فرمائے ہیں، اچھی مسند عطا فرمائی ہے، بادشاہوں کے محل میں جگہ عطا فرمائی ہے، سواری کے لیے گھوڑے عطا فرمائے ہیں، ایک یہ تیرا بندہ ہے جس کے پاس چپل بھی صحیح سلامت موجود نہیں ہے۔ یہ ایک شکایت کے کچھ الفاظ تھے جو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زبان مبارک سے نکلے تھے۔ آئی گئی بات ختم ہو گئی، آپ اس کے بعد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ مسجد پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ مسجد کے دروازے پر ایک اللہ کا ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے زبان پر صرف اللہ اللہ کا ذکر جاری ہے، اور آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دونوں پیر ہی کمر سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب آپ اس بندے کو دیکھتے ہیں کہ ایسا بندہ جس کا پیر ہی موجود نہیں ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ادا کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو آپ فوراً تائب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے مولا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اے مولا
تو نے اس بندے کو تو پیر نہیں دیا ہے پھر بھی تیرا ذکر کر رہا ہے. میرے پاس چپل نہیں تھی تو میں نے ہر شکایت زبان پر لے آئی. مولا یہ میری بڑی خطا تھی, یہ میری بڑی غلطی تھی مولا, میں اس سے توبہ کرتا ہوں. حضرات محترم, تو ہمیں اس مزاج کا بننا ہوگا کہ اللہ رب العزت نعمت دے تب بھی اس کا شکریہ ادا کرنا ہے, کوئی نعمت ہم سے لے لے تب بھی اس کا شکریہ ادا کرنا ہے, اور ہر حال میں مصطفیٰ جان رحمت کی اطاعت کرنا ہے. چاہے وہ شادی کی محفل ہو, چاہے وہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہو, چاہے ہم اکیلے ہوں تب بھی حضور کی اطاعت کرنی ہے, محفل میں ہو تب بھی حضور کی اطاعت کرنی ہے, بازار میں ہو تب بھی حضور کی اطاعت کرنی ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا فائدہ اگر آپ جانو تو ایک حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک بہروپیہ رہا کرتا تھا. ایک بہروپیہ جس کو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ لباس بدل لیا کرتا ہے, لوگ اس کو پہچان نہیں پاتے, کبھی کسی لباس میں ہوتا ہے کبھی کسی لباس میں ہوتا ہے. آپ کے پاس وہ آیا اور کہا کہ اورنگزیب عالمگیر میں بہروپیہ ہوں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جب اپنا روپ بدل کر آپ کے سامنے آؤں گا تو آپ مجھے پہچان نہیں پاؤ گے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہے. آپ نے فرمایا کہ تو اپنا روپ بدل کے آ, پہچاننا میرا کام ہے. وہ 2 مرتبہ روپ بدل کے آیا, دونوں مرتبہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو پہچان لیا. کیوں؟ اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی. جو مومن کامل ہوا کرتے ہیں وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھا کرتے ہیں, اور جو اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. آپ نے دونوں مرتبہ اسے پہچان لیا. کیا بات ہے. اس نے پھر آخری وعدہ کیا, آخری مہلت مانگی اور کہا کہ آپ مجھے ایک مہلت اور دے دیں, صرف ایک مہلت اور مجھے دے دیں. اگر آپ اس مرتبہ پہچان گئے تو آپ میرا سر قلم کر دیجئے گا, اور اگر نہیں پہچان پائے تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا, جو تو مانگے گا تجھے وہ چیز عطا کر دی جائے. یہ طے کر کے, یہ بات طے کر کے وہ بہروپیہ وہاں سے چلا آیا. سال بیت گئے, شہرہ ہوا, چرچا ہوا, یہ خبر ملی کہ کوئی اللہ کا ایک بہت بڑا برگزیدہ بندہ شہر کے کنارے کسی جنگل میں آباد ہوا ہے. وہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے, اور خلق خدا, مخلوق خدا اس کے پاس جا کر اس سے دعائیں کراتی ہے, اس سے اکتساب فیض حاصل کرتی ہے. چونکہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کے ولیوں کو مانتے تھے, ان سے اکتساب فیض حاصل کرتے تھے, ان کے در پہ جاتے تھے, اس لیے آپ کو بھی شوق پیدا ہوا کہ چلیں اس اللہ والی کی زیارت کریں. آپ پہنچے وہاں پہ تو دیکھتے کیا ہے کہ قطار لگی ہوئی ہے, ملنے والے لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں, مل کے واپس آ رہے ہیں. آپ بھی لائن میں لگے, آپ کا جب نمبر جب پہنچا وہاں پر آپ گئے, اور 2 زانو ہو کر جس طرح کسی بزرگ کے سامنے بیٹھا جاتا ہے اس انداز سے بیٹھ کر آپ نے اس بزرگ سے اپنے حق میں دعا کے لیے کہا. اور جب اٹھ کے واپس آنے لگے تو وہ بہروپیہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اورنگزیب, آج آپ کی آنکھیں دھوکہ کھا گئیں, آپ نے مجھے نہیں پہچانا. میں وہی بہروپیہ ہوں جس نے آپ سے یہ شرط لگائی تھی کہ اگر آپ اس مرتبہ مجھے نہیں پہچان پائے تو منہ مانگی قیمت, منہ مانگا انعام آپ مجھے عطا کریں گے. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو تو مانگے گا وہ تجھے دیا جائے گا. بتا تیری مانگ کیا ہے, تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ جو کچھ مانگے گا وہ تجھے ملے گا. تو اس بہروپیے نے کہا کہ اے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ, میں آپ سے کچھ مانگوں گا نہیں. میں نے اسی زندگی میں, اسی بہروپیے پنے کی زندگی میں بہت کچھ دیکھا, بہت کچھ سیکھا. میں آج آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا, میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں آج آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. حضرت اورنگزیب کہتے ہیں کہ تجھے جو کچھ مانگنا ہو مانگ لے, تجھے عطا کیا جائے گا. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں سوال کر ہی نہیں سکتا. حضرت اورنگزیب پوچھتے ہیں کہ سوال کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو وہ بہروپیہ کہتا ہے کہ اے اورنگزیب,
میں نے اللہ والوں کا ویش بھوسا اس لیے اختیار کیا کہ تاکہ تجھے دھوکہ دیا جا سکے. میں نے اللہ والوں کا رنگ روپ اس لیے اختیار کیا، اس لیے بنایا اپنے آپ کو کہ میں اللہ والا دکھوں، بزرگ دکھوں، برتر دکھوں، اچھا انسان دکھوں، اللہ کا ولی دکھوں، حالانکہ میں ہوں نہیں، میں بنا ہوں. اور جب میں نے اللہ والوں کی نقل کی ہے، اللہ کے نیک محبوب بندوں کی نقل کی ہے، تو اس کا یہ حال ہوا، اس کا یہ عالم ہے کہ آج وقت کا بادشاہ میرے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھا ہے. اگر میں سچ مچ اللہ کی اطاعت کروں، حضور کی اطاعت کروں اور اللہ رب العزت کی بات مانوں تو پھر میرے مرتبے کا عالم کیا ہوگا. میں نے جب